वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास शुरू। कारोबारी मराकज़ के औकात और शादी हॉल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 48 अफराद जहाँ बहक, 2954 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 7744 हो गई। एक्टिव केसेस 40,379 हैं। सिंध और पंजाब में सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले की हाजिरी का नोटिफिकेशन जारी। बाकी 50% अफराद घरों से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब का अफसरान को वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शिरकत का हुक्म। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 100 दुकानें, 4 शादी हॉल्स और 2 बैंक सील। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं, आलमी वबा की पहली और दूसरी लहर में अपोजिशन का किरदार बाइस शर्म है। ट्वीट में मजीद कहा, ये अपने मफादात के लिए मुल्क और कौम को दाव पर लगा सकते हैं। नवाज शरीफ उनके साहबजादों हसन और हुसैन और समधी इसाकडार के पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहते हैं, इस मामले में दानिस्ता रियासती जबर का प्रोपोगेंडा करके सियासत की जा रही है। मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, जमहूरियत के जाली अलमबरदार मज़मूम मकासद के लिए आइन की पामाली और शहरियों की ज़िंदगी से खेलने में मसरूफ़ हैं। दफ्तर खारजा ने नवाज शरीफ की बजरिया इश्तिहार तलबी की तामील रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। दफ्तर खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ केस से मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, लेकिन जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह पर तलबी का इश्तिहार रॉयल मेल के जरिए मौसूल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। आसिफ जरदारी ने तिबी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आसिफ अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुतफर्रिक दरख्वास्त के साथ मुंसलिक हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। लाहौर में चाइना सेंटर और CPEC टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, CPEC से पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है, CPEC मनसूबा पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी अहमियत रखता है। रेप केसेस बारे तफ्तीश और मुकदमा चलाने का नया कानून तैयार। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर की ट्वीट। शहजाद अकबर कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती केसेस के मुल्ज़िमान को सख्त सज़ाएं दिलाने के लिए फौरी तफ्तीश और ट्रायल के लिए अहम फैसला साजी कर ली गई है। CDD ने लाहौर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। खुदकुश हमला आवर की CDD थाने में दाखिल होने की कोशिश। शनाख्त पूछने पर दहशतगर्द ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। तर्जुमान CDD के मुताबिक दहशतगर्द थाने पर हमला करना चाहता था। और मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बालाकोट और वादी खागान में मुसलसल दूसरे दिन भी बर्फबारी। सकरदू में भी सर्दी की शदीद लहर। दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के 20 अजला में आज से जुमेरात तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार। हेडलाइंस आप जान चुके, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। अहम खबर पहुंचाएं आप तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तौसीह कर दी है।
عدالت میں 8 ارب روپے کے مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں آصف زرداری کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ آصف زرداری کی درخواست ضمانت طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت میں تبدیل۔ آصف زرداری کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جوائن کی ہمارے نمائندے ثاقب بشیر نے۔ جی ثاقب بشیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 ارب ٹرانزیکشن کیس میں آصف علی زرداری کی جو عبوری ضمانت کی درخواست تھی اس پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے آج حاضری سے جو استثناء کی درخواست دائر کی گئی تھی آصف علی زرداری کی میڈیکل گراؤنڈ پر، اس کو منظور کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ سماعت کی ہے اور 8 دسمبر تک یہ جو عبوری ضمانت ہے اس میں توسیع دے دی گئی ہے۔ اس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ آصف علی زرداری کی ایسے قبل جو عبوری ضمانت کی درخواست تھی وہ میرٹ پر چل رہی تھی۔ گزشتہ سماعت پر عدالت سے یہ صدا کی گئی تھی کہ اس کو ہم میڈیکل گراؤنڈ پر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو عدالت نے منظور کیا تھا۔ آج جو آصف علی زرداری کے وکیل ہیں ان کی جانب سے عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا کہ ہم نے اس کو ترمیم کر کے اس کو میڈیکل گراؤنڈ میں کنورٹ کر دیا ہے اور آصف علی زرداری کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ عدالت نے ان کی جو استدعا تھی اس کو منظور کرتے ہوئے کیس کی جو سماعت ہے وہ 8 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے اور ان کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع دے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، عبوری ضمانت میں بھی توسیع دے دی ہے۔ ثاقب بشیر، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس۔ میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، عامر علی آسرانہ صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، حافظ طاہر محمود تشفی صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ سب سے پہلے بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کرونا وبا کی۔ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مزید مہلک ہوتی جا رہی ہے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں مثبت کرونا کیسز کی شرح میں تقریباً 8% اضافہ ہو چکا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ حکومت کرونا سے نمٹنے کے لیے عوام کو SOPs پر عمل کرنے کی ہدایتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیڈیول کے مطابق اپنے جلسے کر رہی ہے۔ اجازت نہ ملنے کے باوجود PDM نے پشاور میں جلسہ کیا، جہاں جس پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سمیت وفاقی وزراء نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جلسوں سے کرونا کیسز بڑھتے رہے تو مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہو جائیں گے اور نتائج کی ضمانت کہ PDM کا 30 نومبر کو ملتان میں اور 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ حکومتی اجازت کی ضرورت نہیں، جلسہ ہر صورت ہوگا۔ عامر علی آسرانہ صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا حکومت کا PDM کو جلسوں کی اجازت؟ دعا، آپ نے چونکہ شبلی فراز صاحب کی گفتگو سنائی اور انہوں نے وہ سارا بتایا کہ یہ نہیں مانتے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس اختلاف کو۔ میں نے ایک دفعہ پہلے پروگرام میں بات کی تھی جب حکومت PMLN کے آخری دن تھے تو انتخابی اصلاحات پہ بالکل فیصلے ہو چکے تھے۔ 72 دنوں کی وہ ساری پریزنٹیشن تھی، ساری بات ہو چکی ہوئی تھی۔ تو شبلی فراز صاحب جو اس وقت صرف سینیٹر تھے اور پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے اس میٹنگ میں کہا کہ بھائی ہمارا بائی کاٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ سارا کنسنسس ایک طرف، ہمیں اب میسج آ گیا ہے اور اب ہم بائی کاٹ کر کے اٹھ کے جانے لگے۔ تو جو 5 سال کی محنت تھی وہ شبلی فراز صاحب نے بتا دیا کہ آرڈر آ گیا ہے اور اب ہم بائی کاٹ کر کے جا رہے ہیں اور یہ اٹھ کے چلے گئے۔ یہ کیسے توقع کرتے ہیں دوسروں سے؟ یہ بالکل میں پارلیمنٹ کی کمیٹی انتخابی اصلاحات کی بات بتا رہا ہوں اور یہ پرویز رشید نے اسی دن ہمیں بتائی تھی اور میں نے اپنے اس پروگرام میں بھی بات کہی تھی۔ تو یہ کوئی پارٹی، کوئی بندہ اپنی لیڈرشپ سے نہیں ہٹتا۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ جی کیا فیصلہ درست ہے، حکومت کی پابندی، اصل بات یہ ہے کہ یہ بالکل جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی رائے دوسری ہو ہی نہیں سکتی کہ انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ لیکن میں نے آپ کو جو زندگی کی سیاسی حقیقتیں ہیں ان لوگوں کی، وہاں سے سٹارٹ کیا اسی لیے کہ یہ اپنی لیڈرشپ پہ سب چلتے ہیں۔ یہ فیصلہ PDM کا ہے، یوسف رضا گیلانی نے کہہ دیا ہے، نون لیگ ملتان میں موجود ہے، JUI موجود ہے، سب جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ جلسہ ہوگا۔ پشاور میں بھی کہا تھا نا نہیں ہونے دیں گے، پورے زور سے کہا تھا۔ اس وقت نواز شریف کی حکومت میں جب عمران خان نے پہلا دھرنا دیا تھا کتنی رکاوٹیں تھیں، سارا پنجاب سیل تھا، ہو گیا نا دھرنا،
چل پڑے نا کھل جاتا ہے. جب لوگ آ جاتے ہیں تو یہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. جی. اصل بات یہ ہے کہ کس طریقے سے حکومت اور حزب اختلاف ڈائیلاگ کرتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے جب حزب اختلاف کہتی ہے مساق جمہوریت کر لیں, مساق معیشت کر لیں. زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, شہباز شریف بھی یہی کہہ رہے تھے, اور ہر بندہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بات کر لیں, وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب شیخ رشید صاحب بھی پچھلے دنوں منتیں کر رہے تھے, کر لیں, میٹنگ کر لیں ورنہ سیاست نہیں رہے گی, جنازہ